اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر وارد ہونے سے پہلے بعض مطالب مقدماتی یا تمہیدات کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں سے اس مقدمے کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی جا رہی تھیں کہ تاریخ علم فلسفہ یعنی خود علم فلسفہ ایک علم ہونے کے لحاظ سے کن مراحل اور کن ادوار سے گزرا ہے، اور اسی علم فلسفہ کی تاریخ کے ذیل میں بعض مکاتب مہم فلسفی اور شخصیات، چاہے مؤسس مکتب فلسفی ہوں یا محقق در فلسفہ ہوں یا مقرر فلسفی ہوں، ان کے بارے میں بھی بعض مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ خلاصے کے طور پہ اگر ایک دفعہ ان مطالب کو صرف چند ثانیوں کے اندر دوبارہ دہرایا جائے تو علم فلسفہ تقریباً قرن سوم کے اندر یا قرن دوم کے اواخر و قرن سوم کے آغاز سے جہان اسلام و دنیا اسلام میں وارد ہوا، جس کے بعد سے اس کو مختلف شخصیات نے پروان چڑھایا، جن میں سے سب سے اہم ترین شخصیت جناب شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا وہی مکتب مشاء یعنی پیروان جناب ارسطو میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مباحث کو اتنی وسعت دی، مباحث کو اتنا آگے بڑھایا اور مبانی مشاء کو اتنا محکم اور استوار عقلی بنیادوں پر قائم کیا کہ جس کی وجہ سے حکمت مشاء کی سب سے اہم ترین شخصیت شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا قرار پاتے ہیں۔ اس کے بعد سے دوسرا اہم مکتب اشراق یا حکمت الاشراق، جس کے مؤسس و بانی جناب شیخ شہاب الدین سہروردی ملقب شیخ الاشراق قرار پاتے ہیں، اور اس طرح سے متعدد شخصیات جو ہے وہ اس مکتب کے اندر گزریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم شخصیت جن کا ذکر بہت ہی توجہ اور ان کے آثار کے اوپر بہت ہی خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، کہ جنہوں نے مباحث فلسفی کو بہت زیادہ پرورش دی، بہت زیادہ پروان چڑھایا، اور ان مباحث کے اندر دقت و تعمق کو اعمال کیا۔ قرن ہشتم تک کے جو علماء جنہوں نے کسی بھی طرح سے حکمت کے اندر اور مباحث کلامی و مباحث حکمی فلسفی کو آگے پروان چڑھایا اور برجستہ شخصیات تھی، ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قرن نوہم کے اندر علم فلسفہ ایک اور دور کے اندر وارد ہوتا ہے، جس کو مکتب شیراز یعنی مکتب فلسفی شیراز کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک علم کس طریقے سے بعض حوزات یعنی ایک حوزہ علمیہ وہاں سے کسی اور حوزات میں منتقل ہوتا ہے، یا اس سے بھی عام طور پہ عمومی سوال اگر اٹھایا جائے تو کیوں بعض حوزہ علمیہ عروج پاتے ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اپنے زمانے میں عروج پاتے ہیں، اور وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے بعد والے زمانوں میں زوال و افول کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں دقت اور اس کے بارے میں مطالعہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قرن نوہم کے اندر جو مکتب انتہائی مشہور ہوتا ہے بالخصوص مباحث فلسفی و حکمی کے اندر، وہ مکتب فلسفی شیراز ہے، اور اس کے اندر متعدد شخصیات وارد ہوئی ہیں۔ مکتب شیراز اس زمانے کے اندر گویا حوزہ علمیہ شیراز کہنا چاہیے، اس زمانے کے اندر ایک محور علم، جس طرح سے آج حوزات نجف یا قم مقدسہ کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اس زمانے میں پورے ایران سے یا کہا جائے باشائد باہر از ایران سے بھی طلاب علوم دینی شیراز میں تحصیل علوم کرنے کے لیے آتے تھے۔
اسی وجہ سے یہاں پر علم فلسفہ نے بھی بہت زیادہ پروان حاصل کی اور یہاں پر مختلف مباحث جو ہے وہ مطرح ہوتی ہیں۔ قرن نہم کے اندر ایک شخصیت جو بہت اہمیت کی حامل ہیں وہ جناب سید محمد صدر الدین دشتقی شیرازی، جن کو سید السند کا لقب ملا و سید السند کے عنوان سے مشہور ہوئے۔ یہ قرن نہم کے اندر مکتب شیراز کی ایک نمایاں و برجستہ شخصیت ہیں۔ جناب صدر الدین دشتقی کے متعدد آثار ہیں، ان کی فلسفے کے اندر متعدد خدمات ہیں اور بہت ساری مباحث اساسی فلسفے کے اندر انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد سے میدان ہموار ہوا کہ ملا صدرہ جناب صدر الدین شیرازی صدر المطلعین وہ اسی مباحث کے اندر انتہائی اجتہادی اور تعمق کے طور پہ وارد ہوں، عمیقانہ طور پہ وارد ہوں اور مباحث کو اپنی آخری و نہائی سطح کے اوپر مطرح کریں۔ لہٰذا سید السند سید محمد صدر الدین دشتقی شیرازی یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ بالخصوص جس طرح معقولات ثانیہ فلسفی کی جو بحث اور گفتگو ہے اس کے اندر جناب سید السند کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اسی زمانے کے اندر ایک اور اہم شخصیت جناب محقق دوانی، جن کا نام جلال الدین دوانی مشہور بے محقق دوانی یہ قرار پاتے ہیں۔ یہ بھی مکتب شیراز کے ہی پروردہ ہے اور مکتب شیراز میں انہوں نے فلسفہ و حکمت کو مزید آگے پروان چڑھایا۔ پیروان شیخ اشراق میں سے ہیں، اصالت ماہوی ہیں اور ان کے آثار بھی اس میں منظم کتب کے علاوہ یہاں پر بعض ہمیں ان کے رسائل فلسفی اور رسائل حکمی ملتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب بدایت الحکمہ کے اندر بعض مقامات پر اور نہایہ کے اندر بعض اور اہم مقامات پر جناب محقق دوانی سے ان کے نظریات کو مطرح کیا ہے، ان کے نظریات کو پیش کیا ہے اور ان میں سے بعض نظریات کو علامہ نے خود قبول بھی کیا یا بعض جگہوں پہ اشکال وارد کیا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے محقق دوانی بھی ایک اہم شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو ان دونوں بزرگوار جناب سید السند اور محقق دوانی کا یہ ہے کہ چونکہ دونوں مکتب شیراز کے پروردہ ہیں، ان کے درمیان متعدد موضوعات کے اوپر آپس میں تبادلہ خیال، تبادلہ افکار ہوتا ہے، اشکالات ایک دوسرے کے اوپر وارد کرتے ہیں اور اپنے مکتب اپنے نظریے کے دفاع میں یہ دوسرے کے اوپر اشکال وارد کرنا اور دوسرے کے اشکالات کا جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے ان کے مکاتبات اور ان کے رسائل اور ایک دوسرے کے ساتھ جو خط و کتابت اور ان کے جو نامے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک اور شخصیت جناب سید سند کے فرزند سید غیاث الدین دشتقی شیرازی ہیں کہ جو قرن نہم کے اواخر میں قرار پاتے ہیں اور وہ بھی مکتب شیراز کے ایک انتہائی اہم شخصیت شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکتب شیراز میں اور بھی بہت ساری اہم شخصیات ہیں کہ اختصار کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ ان کے ذکر سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مکتب شیراز کے بعد سے علم فلسفہ وہ مکتب اصفہان یا حوزہ علمیہ اصفہان میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ جب صفوی سلسلہ ایران کے اوپر حاکم ہوتا ہے، انہوں نے اپنا دارالخلافہ اصفہان کو قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا دارالخلافے کے اندر متعدد علوم اور فنون کے دانشمندان، مفکرین، علماء، بزرگ شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے اور یہیں کے اوپر مدارس اور مختلف حوزات علمیہ و علمی و تعلیمی فضا قائم کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرن نہم کے بعد سے قرن دہم میں ہمیں مکتب شیراز ایک نو زوال پذیر ہوتا ہوا اور اس کی جگہ پر مکتب اصفہان یا حوزہ علمیہ اصفہان وہ عروج اور وہ اپنے جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر نظر آتا ہے۔
قرن نہم کو ہم اگر کوئی عنوان دینا چاہتے ہیں تو قرن نہم میں سب سے برجستہ ترین شخصیت جو متعدد پہلوؤں کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہے وہ جناب میر باقر داماد، میر داماد کے نام سے مشہور شخصیت ہیں۔ یہ قرن دہم کے اندر واقع ہوتے اور مکتب اصفہان اس کی سب سے اہم ترین شخصیت ہیں۔ فلسفے کے لحاظ سے جناب محقق داماد یا میر داماد یہ اصالت ماہوی ہیں، پیروان شیخ اشراق میں سے ہیں، اصالت الماہیت کے قائل ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے القبسات اور ایک اور کتاب الافق المبین یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ میر داماد کی خدمات کو اگر ہم ایک اور زاویے سے نگاہ کرنا چاہیں یا یوں کہا جائے کہ میر داماد کا علم فلسفہ کے اندر کردار صرف یہ تصانیف اور صرف یہی ان کے اپنے نظریات نہیں بلکہ ان کی سب سے برجستہ شخصیت کا جو نمایاں کردار ہے اور ان کا اثر ہے وہ جناب ملا صدرہ صدر الدین شیرازی، ان کی پرورش اور ان کی استادی کا مقام ہے۔ جناب ملا صدرہ کے جو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے علم فلسفہ کے اندر سب سے زیادہ استفادہ جس شخصیت سے کیا ہے وہ یہی جناب میر محمد باقر داماد ہیں، انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں بہت سارے مقامات پہ خود ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک مباحث حکمی اور فلسفی کے اندر اپنے استاد سے زیادہ پختہ و برجستہ شخصیات جنہوں نے بہت ساری مباحث میں بہت زیادہ ابتکارات اور نئے نظریات اور نئے جو ہے وہ مبانی کو استخراج کیا ہے، ان کی شخصیت قرار پاتی ہے، اور ان سے زیادہ محکم و استوار فلسفی شخصیت ان سے پہلے نہیں تھی۔ اس لحاظ سے جناب میر داماد بہت ہی اہم شخصیت ہیں جن کے آثار کی جانب توجہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قرن یازدہم یا جو 11ویں صدی ہجری جو ایک طرح سے علم فلسفہ کے لیے اپنے عروج کے لحاظ سے سب سے بلند صدی ہے، جس کے اندر علم فلسفہ اپنے انتہائی اساسی و محکم مباحث اس کے اندر اپنے عروج تک پہنچتا ہے، وہ یہی 11ویں صدی ہجری جس کے اندر جناب ملا صدرہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ ملا صدرہ شیرازی جن کا اصلی نام محمد ابن ابراہیم قوام اور متعدد القابات سے ملقب جیسے ملا صدرہ یا صدر المتعلحین، صدر الحکماء، اعظم الفلاسفہ، ان جیسے عناوین سے یہ ملقب و موصوف ہیں، یہ مؤسس مکتب حکمت متعالیہ ہیں۔ مکاتب مختلف حکمی و فلسفی کے اندر جس میں سب سے پہلا مکتب تاریخ زمانی کے لحاظ سے مکتب مشا ہوتا ہے، جو پیروان جناب ارسطو، فارابی اور برجستہ ترین شخصیت شیخ الرئیس یہ اس کے اندر قرار پاتے ہیں۔ اس کے بعد سے قرن ہفتم کے اندر یعنی 7ویں صدی ہجری کے اندر جناب شیخ اشراق کے ظہور سے مکتب اشراق و حکمت اشراق رونما ہوتی ہے، جس کے اندر وہ بعض مباحث فلسفی کے اندر انتہائی اہم اور اساسی تحول انجام دیتے ہیں۔ قرن یازدہم یعنی 11ویں صدی ہجری ملا صدرہ شیرازی جب اپنے مباحث فلسفی میں تحقیقات اور اجتہاد کے نتیجے میں متعدد مباحث عقلیہ میں اساسی تحول اور اساسی تغیر انجام دیتے ہیں، یہاں پر وہ حکمت متعالیہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں جو بقیہ مکاتب فلسفی کے محاسن کو تو جمع کرتا ہے لیکن ان کے نقائص اور ان کے معایب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ قرن عروج فلسفے کا قرن یا عروج فلسفہ اسلامی کی صدی قرار پاتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کی متعدد آثار ہیں، اور ایک اور مطلب یہیں پہ ذکر کرنا کہ جناب ملا صدرہ کے بعد سے اور مکتب حکمت متعالیہ جو متعدد جوانب میں جامع ترین مکتب ہے، آج تک اسی مکتب کی اساس پر ہی تحقیقات فلسفی
اور مباحث فلسفی جو ہے وہ آگے جاری و ساری ہیں۔ ملا صدرہ کی سب سے جو بنیادی ترین کتاب ہے جو ان کے اپنے مکتب یعنی حکمت متعالیہ کی عکاسی و اس کی ترجمان ہے، وہ کتاب ہے الحکمت المتعالیہ فی اسفار الاربعۃ العقلیہ۔ حکمت متعالیہ یہ کتاب ان کی مکتب کی اساسی ترین کتاب ہے کہ جو 9 مجلدات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سے یہ کتاب وہ محوریت حاصل کرتی ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اوپر متعدد بزرگواران اور متعدد شخصیات حواشی اور تعلیقات لگاتے ہیں اور اپنے نظریات کو اس کتاب کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ حکمت متعالیہ کے ظہور کے بعد سے اور اس کے نظریات کے رائج ہونے کے بعد سے تمام حکماء و تمام برجستہ ترین شخصیات وہ حکمت متعالیہ کے تحت تاثیر قرار پاتی ہیں، اور اس حکمت کو انہوں نے کلی طور پہ وہ قبول کیا ہے۔ اساسی ترین مبانی میں اس حکمت متعالیہ کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ جزئیات میں بعض استدلالات میں بعض جگہوں پہ انہوں نے جناب ملا صدرہ شیرازی سے اختلاف کیا ہے۔ لہٰذا اس مکتب کی مشہور ترین کتاب الحکمت المتعالیہ فی الاسفار الاربعۃ العقلیہ یہ کتاب ہے، جو انتہائی مفصل اور حکمت کی اور فلسفے کی اجتہادی و آخری ترین کتاب اس دور میں بھی یہی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی طالب علم فلسفہ و حکمت کے اندر اجتہادی طور پہ داخل ہونا چاہتا ہے اور اجتہادی طور پہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آخری ترین کتاب جس کی اساس پہ دروس خارج فلسفہ یعنی فلسفے کے جو درس خارج ہیں وہ قرار پاتے ہیں، وہ یہی کتاب اسفار اربع یا حکمت متعالیہ فی اسفار اربع یہی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ملا صدرہ کے مفصل آثار ہیں، جس میں سے ان کی ایک کتاب کتاب المشاعر ہے جو انتہائی اہم اور اساسی ترین کتاب ہے۔ اسی طرح الشواہد الربوبیہ۔ اس کے علاوہ ان کے متعدد رسائل فلسفی ہیں جو انہوں نے اپنی تحقیقات کو جیسے جیسے آگے بڑھاتے گئے، یہ رسالہ جات انہوں نے تالیف کیے اور انہوں نے ان رسائل میں اپنی مباحث کو بہت حد تک کمال اور عروج تک پہنچایا۔ جناب ملا صدرہ کا ایک اور پہلو جو یہیں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کر کے آگے بڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب ملا صدرہ نے مباحث دینی کے اندر بھی بہت حد تک اجتہادی روش کو اپنایا، اور انہوں نے اسی اساس پہ کتاب اصول کافی جو احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، اس کی شرح بنام شرح اصول کافی کے نام سے لکھی ہے، اور اپنی جگہ پہ یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی تفسیر قرآن بھی ہے جو اسی نام سے تفسیر القرآن ملا صدرہ کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے اگرچہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر پائے، لیکن قرآن کی بہت ساری سور اور بہت ساری اور جو بعض سورات کے کچھ حصوں کی انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اس لحاظ سے جناب ملا صدرہ شیرازی ہر محقق اور ہر مجتہد در علم فلسفہ کے لیے ایک محوری، اساسی اور بنیادی ترین و رکن رکین ترین شخصیت کے طور پہ وہ قرار پاتے ہیں۔ قرن 11 کے بعد سے 11ویں صدی ہجری کے بعد سے ہم جس شخصیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ جناب حکیم ملا ہادی سبزواری، جو ایران کے شہر سبزوار کے رہنے والے تھے، وہ ایک فلسفے کے اندر ایک اساسی اور بنیادی شخصیت قرار پاتے ہیں۔ یہ 13ویں صدی ہجری کے اندر واقع ہوتے ہیں، اور انہوں نے حکمت کو پروان چڑھانے میں جو ان کا بنیادی ترین کارنامہ ہے وہ ان کی کتاب شرح منظومہ ہے۔ یہاں پر ایک جناب حاجی سبزواری کے بارے میں تھوڑی سی مفصل گفتگو کرنا بعض جوانب اور بعض جہات سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، چونکہ آئندہ جب کتاب بدایت الحکمہ کے متعلق بعض نکات کو عرض کیا جائے گا، وہاں پہ ان مباحث کی ہمارے سامنے وہ انتہائی ضرورت اور انتہائی جو ہے وہ اہمیت پیش آتی ہے۔ یہاں پہ اگر جیسا آپ کی خدمت میں
پہلے ایک مقدمے کے طور پہ علماء ہر علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ کوئی بھی علم ہو، بعض علماء مؤسس ہوتے ہیں، اس کے بعد اسی مکتب کے اندر رہتے ہوئے علماء محقق ہوتے ہیں اور علماء مقرر ہوتے ہیں۔ جناب ملا صدر شیرازی جنہوں نے حکمت مطالعہ کی بنیاد اور اساس رکھی، ان کے کلام میں چونکہ مباحث بے تحاشا طور پہ وسیع اور پراکندہ ہے، اور ہر بحث کے اندر، ہر مسئلے کے اندر جب وہ اپنے مبانی، اپنے بنیادی اصولوں کی اساس پہ وارد ہوتے ہیں، تحقیقات کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا ان تحقیقات کے نتیجے میں ان کے آثار بے تحاشا پراکندہ اور ان کے آثار بے تحاشا مفصل رونما ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ایک ہی نظریے کے بارے میں، ایک ہی مسئلے کے بارے میں ملا صدرہ کی اپنی رائے کو جاننے کے لیے مکمل 9 جلدی اسفار کے اندر کوئی ایک خاص فصل یا ایک خاص جگہ کو ڈھونڈنا یہ بہت مشکل ہے، بلکہ مکمل آثار فلسفی کے اندر ایک ہی مسئلے کے بارے میں متعدد جگہوں پہ انہوں نے اپنی اظہار نظر اور اپنے افکار کو پیش کیا۔ اس لحاظ سے اسفار ان افراد کے لیے کہ جو تازہ فلسفے میں وارد ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو ناموزون ہے، ایک انتہائی دشوار اور ایک انتہائی سنگین کتاب ہے۔ اور مکتب حکمت مطالعہ کی اساس پر کوئی شخص اگر براہ راست حکمت مطالعہ کے اندر وارد ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بنیادی کتاب، کوئی ابتدائی اور اساسی کتاب موجود نہیں ہے۔ جناب حاجی سبزواری یا حکیم سبزواری اسی دشواری اور اسی مشکل کو انہوں نے حل کیا، اور حکمت مطالعہ کی اساس پر ایک کتاب درسی جو منظومہ سبزواری کے نام سے مشہور، نام یہی ہے، شرح منظومہ اس نام سے مشہور ہوئی، اس کتاب کو انہوں نے تدوین کیا۔ یہ کتاب شرح منظومہ 3 سطوح کے اوپر، یعنی ایک جہت سے دیکھا جائے یہ کتاب شرح منظومہ جو ہے وہ 3 سطح کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے مباحث منطق، فلسفہ اور دیگر مباحث کو انہوں نے شعر کی زبان میں، اشعار و نظم کی زبان میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آ کر انہی اشعار کے اوپر خود جناب حکیم سبزواری شرح لکھتے ہیں، اور ان اشعار کو بطور مزجی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرح 2 طرح کی ہوتی ہے، شرح مزجی ہوتی ہے، غیر مزجی۔ انہوں نے شرح مزجی کے طور پہ ان اشعار و ان نظم کی شرح کی ہے۔ تیسری سطح میں آ کر انتہائی عمیق مباحث کو، کہ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ طالب علم ابتدائی نگاہ میں ان مباحث کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو آ کے وہ حاشی کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، تاکہ ایک طالب علم جب ان ابتدائی دور کی مباحث سے آشنا ہو چکا، وہ آ کے دوبارہ حواشی کی طرف رجوع کرے اور عمیق مباحث کی طرف متوجہ ہو۔ اور عموماً جناب حاجی سبزواری، حکیم سبزواری اپنی آخری نظر، اپنی جو نہائی نظر ہے، اس کو انہی حواشی کے ذیل میں ہی انہوں نے مطرح کی ہے۔ لہٰذا حکمت مطالعہ کی اساس پر پہلی اور جامع ترین کتاب درسی کتاب، یعنی مراد درسی کتاب ہے، وہ یہی شرح منظومہ جناب حکیم سبزواری کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حکیم سبزواری کی کتاب کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک، یعنی کتاب بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ سے پہلے، یہی کتاب ایک کتاب درسی کے طور پہ رائج تھی، وہ حوزات علمیہ کے اندر یہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ حتیٰ امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اسی کتاب سے اپنی مباحث فلسفی و حکمی کا آغاز کیا اور ان کو آگے جاری کیا ہے۔ اسی طرح جناب علامہ طباطبائی اور دیگر بزرگوار شخصیات نے بھی قبل از علامہ طباطبائی انہوں نے اسی کتاب سے وہ حکمت کا سفر اپنا جاری رکھا ہے۔ چونکہ یہ کتاب ایک درسی کتاب کے طور پہ رائج تھی، اس لحاظ سے شرح منظومہ انتہائی اہمیت کی کتاب ہے، انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کی جانب طلاب کو حتماً توجہ اور دقت کرنی چاہیے۔ قرن چہارم کے اندر ہم وارد ہوتے ہیں، یعنی جو قرن 14ویں صدی ہجری، 13ویں صدی ہجری کے بعد سے 14ویں صدی ہجری کے اندر
اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کی صدی کو اگر ہم فلسفے کے لحاظ سے کوئی نام دینا چاہیں تو فلسفے کے اندر یہ صدی علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کے دسترخوان حکمت سے تمام حوزات آج بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ استفادہ کر رہے ہیں، وہ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ علامہ طباطبائی نے آ کر اس کتاب شرح منظومہ کے بعض نقائص کو دور کر کے جدید انداز میں اور مباحث کو آسان کر کے بعض جدید ساختار کے طور پہ انہوں نے وہ کتاب بدایت الحکمہ اور اس کے بعد نہایت الحکمہ کو تدوین کیا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم آج کے زمانے کے بعض اعاظم فلاسفہ و حکماء کے اسامی آپ کی خدمت میں ذکر کریں، جن کے جو علامہ طباطبائی کے شاگردان ہیں اور انہوں نے اس فلسفے کے سفر کو آج تک جاری رکھا ہے اور اس کو اپنے عروج اور اپنے تکامل تک پہنچا رہے ہیں، ان کی ایک فہرست، اگرچہ فہرست ناقص ہے لیکن آشنائی کے لیے اور طلاب ان شخصیات کی قدردانی اور جدید نظریات میں ان کی طرف و ان کے آثار کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس فہرست کو ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ برجستہ ترین شخصیت علامہ طباطبائی کی جناب شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مباحث فلسفی کے اندر اور بالخصوص مباحث فلسفی کو معاشرے کے اندر اشکالات مارکسزم اور مغربی تمدن کے اشکالات کا جواب دینے کے لیے استفادہ کیا، وہ یہی شخصیت جناب علامہ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد جو شخصیت قرار پاتی ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی دامت برکاتہ یہ قرار پاتے ہیں کہ ابھی بقید حیات ہے کہ خداوند متعال ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان کے شاگردان کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ سالوں پہلے ہی ان کی وفات رونما ہوئی، یہ بھی علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں اور انہوں نے وہ علامہ سے استفادہ کیا اور علامہ کی مباحث کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے چند سال پہلے ان کی بھی وفات جو ہے وہ رونما ہوئی، اور ان کا غم جو ہے وہ حوزات علمیہ کے دلوں کو اس نے مجروح کیا۔ ایک ان کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے انداز میں علامہ طباطبائی کی مباحث پہ بعض اشکالات کر کے ایک جدید مکتب اور بعض جگہوں پہ جدید نظریات انہوں نے پیش کیے، اور اس کے بعد سے آیت اللہ مصباح یزدی کا مؤسسہ، ان کا ادارہ جو مؤسسہ امام خمینی رضوان اللہ کے نام پہ ایک فلسفی، کلامی اور متعدد مباحث کا ایک جامع مؤسسہ و ادارہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مباحث کو انہوں نے فلسفی آگے بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ جو آیت اللہ مصباح کے شاگردان میں سے ہے، اگرچہ ابھی ہم پلٹ کے دوبارہ آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ آملی اور ان کے بعض شاگردان کو ان کے اسامی بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک اور سلسلہ وہ ہے جناب استاد فیاضی دامت برکاتہ، وہ جو آیت اللہ مصباح کے براہ راست شاگرد ہیں، اور انہوں نے آیت اللہ مصباح سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا، یعنی مباحث حکمی کے اندر انہوں نے بعض اور نظریات کو پیش کیا، لیکن شاگردی کے لحاظ سے یہ آیت اللہ مصباح کے شاگرد شمار ہوتے ہیں، اور ان کا ادارہ جو مجمع عالی حکمت اسلامی کے نام سے معروف ہے، ان کا ایک الگ سلسلہ اور مباحث حکمی کے اندر ان کی بعض اپنی خصوصی و اختصاصی نظریات ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کے جو شاگردان ہیں، جن میں سے ایک شاگرد جو بر صغیر کے لحاظ سے برجستہ ترین فلسفی شخصیت ہیں، وہ جناب استاد بزرگوار سید جواد نقوی حفظہ اللہ ہے، کہ جو بر صغیر پاک و ہند کی فلسفی لحاظ سے انتہائی نمایاں اور برجستہ شخصیت ہیں، کہ جن کی خدمت میں کچھ عرصے تلمس کرنے کا شرف ہمیں اس بندہ حقیر کو بھی حاصل ہوا، اور ان کے بھی فلسفے کے اندر دروس اور مباحث، بالخصوص کتاب بدایہ نہایہ اسفار، اور اسی طرح بعض اور کتابیں فلسفی جیسے شرح منظومہ کے دروس استاد سید جواد نقوی کے بھی موجود ہیں۔ علامہ حسن زادہ آملی کے شاگردان میں سے بے تحاشا شاگردان ہیں جنہوں نے مباحث فلسفی میں انتہائی عمیق اور انتہائی دقت کے ساتھ مباحث کو اپنے مرحلہ عروج تک پہنچایا ہے،
جن میں سے بعض شخصیات جیسے جناب استاد حضرت آیت اللہ ضیائی، اسی طرح استاد حضرت آیت اللہ یزدان پناہ، اسی طرح استاد آیت اللہ ابراہیمیان اور دیگر اور شخصیات ہیں کہ کافی شخصیات ہیں کہ قابل شمار جیسے استاد آیت اللہ رمضانی، اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مباحث فلسفی کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی میں سے ایک اور شخصیت کہ جنہوں نے جو استادی کے لحاظ سے بندہ حقیر کے بھی استاد رہے ہیں اور مباحث فلسفی کے اندر ان کے سامنے تلمذ طے کرنے کا، یعنی قدردانی کے طور پہ کہ جو کچھ بھی حاصل کیا اور آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ انہی کے مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، وہ جناب استاد امینی نژاد ہیں کہ جنہوں نے بدایت الحکمہ کی شرح بھی کی ہے، اس پہ تعلیقہ بھی لگایا ہے، اور اسی طرح کتاب بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ اور کتاب شریف اسفار و دیگر اور متون فلسفی کو تدریس کیا ہے، اور بعض نظریات اختصاصی کے بھی حامل ہیں۔ یہ اس دور کی بعض جو ہے وہ بزرگوار اور برجستہ شخصیات کہ خداوند متعال ان سب کو جو ہے وہ طول عمر عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا، اور چونکہ مباحث فلسفی بہت وسعت پا چکی ہیں اور بہت حد تک وسیع و عریض پھیل چکی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مقصد ساری جو شخصیات فلسفی ہیں ان کو بیان کرنا نہیں، چونکہ وسعت سے بھی باہر ہے اور وقت کی گنجائش سے بھی باہر ہے، لہٰذا ایک مختصر تعارف کے طور پہ ان شخصیات کے اسامی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا مقدمہ ہشتم جس کے اندر ہم نے تاریخ علم فلسفہ و تاریخ مختصر علماء علم فلسفہ کو مشاہدہ کیا، اس کو یہیں پر اختتام دیتے ہیں اور مقدمہ نہم کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ مقدمہ نہم کے اندر کتاب شریف بدایت الحکمہ کا تعارف ہے، اور اس کتاب کے پیچھے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور اس کتاب کی بعض خصوصیت کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا تاکہ یہ مقدمات کا سلسلہ جلد از جلد اتمام پذیر ہو اور ہم خود مباحث فلسفی کے اندر وہ وارد ہوں۔ خود کتاب بدایت الحکمہ کے بارے میں کہ اس کے مصنف علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، کیا انگیزہ تھا؟ جناب علامہ طباطبائی انہوں نے کتاب شرح منظومہ کو سطح ابتدائی طالب علم کے لیے ناکافی سمجھا ہے۔ کتاب اسفار جو اسفار اربعہ ملا صدرہ نے لکھی، حکمت مطالعہ فی اسفار الاربعہ، یہ حکمت مطالعہ کی آخری اور سطح نہائی کی کتاب ہے، لیکن طالب علم براہ راست اس کتاب میں وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض مقدمات اور کتب مقدماتی کا ہونا ضروری ہے جن کو طے کرتے کرتے طالب علم کتاب اسفار کے اندر وارد ہو۔ جناب مرحوم سبزواری نے یہ کوشش کی کہ کتاب شرح منظومہ کو اس مقدمے کے طور پہ لایا جائے اور کتاب درسی قرار دیا جائے تاکہ طالب علم اس شرح منظومہ کو پڑھنے کے بعد کتاب اسفار میں وارد ہو۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ شرح منظومہ نے اگرچہ مباحث اسفار کو بہت اچھے انداز میں منتقل کیا، لیکن ابھی بھی یہ کتاب سطح اول کے لیے، یعنی وہ طالب علم جو پہلی مرتبہ مباحث فلسفی میں وارد ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے کتاب ابھی بھی ایک سنگین کتاب ہے اور براہ راست اس کتاب میں وارد ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے علامہ نے یہاں پر شرح منظومہ کی جگہ پر پہلی درسی کتاب کے طور پر کتاب بدایت الحکمہ کو تالیف کیا اور اس کو اپنے شاگردان کو دیتے تھے جنہوں نے اس کتاب کو متعدد دورجات پڑھائے۔ یعنی علامہ کی روش یہ ہوتی تھی کہ علامہ اس کتاب کو لکھتے جاتے تھے اور اپنے شاگردان کو دیتے تھے تاکہ وہ یہ کتاب تدریس کریں، اور تدریس کے دوران اگر ان کو کوئی مشکل نقطہ لگتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو بقیہ ساختار کے ساتھ یا اور مباحث کے ساتھ منسجم نہیں ہے، وہ آ کے علامہ کو
خبر دیتے تھے، علامہ کے سامنے اس کو مطرح کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور بعض اوقات علامہ اگر ان کی نظر کو صحیح سمجھتے تھے تو اس کے مطابق کتاب بدایہ و نہایہ کو علامہ اصلاح و اس کو دوبارہ سے تحریر فرماتے تھے۔ لہٰذا کتاب حکمت صدرائی کی اساس پر، موجودہ رائج نصاب کی اساس پر، کتاب بدایۃ الحکمہ اور اس کے بعد نہایت الحکمہ یہ سطح اول اور سطح دوم کی کتب قرار پاتی ہیں۔ کتاب بدایۃ الحکمہ و نہایت الحکمہ کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک دور مکمل مباحث فلسفی کا تعارف کرایا گیا ہے اور مکمل مباحث فلسفی کو پیش کیا گیا۔ یہ کتاب بدایۃ الحکمہ کے اندر اس طریقے سے علامہ وارد ہوئے۔ پھر اس کے بعد نہایت الحکمہ میں انہی مباحث کو ایک اور انداز میں، انتہائی عمیق انداز میں پیش کرتے ہیں، انتہائی عمیق سطح کے اوپر علامہ وارد ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہی مباحث کو عمیقانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ دو مراحل جب طے ہوں، اب علامہ کی نگاہ کے مطابق ایک طالب علم یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اور کہ وہ کتاب اسفار اربعہ کے اندر وارد ہو، اور جو علم فلسفہ کی آخری و حکمت مطالعہ کے مبانی کے اساس پہ محکم ترین کتاب ہے، اس کے اندر وہ وارد ہو سکے۔ لہٰذا اس اساس کے اوپر و ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ طباطبائی نے یہاں پر کتاب بدایۃ الحکمہ کو تحریر کیا ہے۔ یہاں پر بدایۃ الحکمہ اور کتاب شرح منظومہ کے درمیان ایک مقایسہ، ایک یعنی تقابلی جائزہ لینا بہت ہی ضرورت سے خالی نہیں ہے، لیکن اختصار کی اساس پہ ہم انشاءاللہ جہاں پر فلسفی مباحث کو پیش کریں گے وہیں پہ اس کے بارے میں بعض چیزوں کو تذکر دیا جائے گا۔ بعض خصوصیات کتاب بدایۃ الحکمہ کو صرف فہرست کے طور پہ ذکر کرنا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب بدایہ کی سب سے اہم خصوصیت وہ اس کتاب کا ایک ساختار منطقی کے لحاظ سے تدوین ہونا ہے۔ ساختار منطقی کے لحاظ سے تدوین ہونے سے مراد یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے کہ مباحث فلسفی کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہر بحث سے پہلے والی بحث بعد میں آنے والے مسائل کے لیے ایک مقدمے کے طور پہ واقع ہوتی ہے۔ یعنی علامہ نے مباحث فلسفی میں اس طریقے سے نہیں استدلالات پیش کیے کہ پہلے آنے والی مباحث بعد میں آنے والی مباحث کے اوپر متوقف ہوں، مگر یہ کہ جہاں پہ علامہ مجبور تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہاں پہ انہوں نے بعض مباحث کو وہ آئندہ آنے والی مباحث کے اوپر موکول کیا ہے اور ان کے اوپر متوقف کیا ہے۔ لیکن جہاں تک علامہ کے لیے ممکن تھا، انہوں نے ہر آنے والی بحث سے پہلے اس کے مقدمات کو مطرح کیا، اس کے بعد اس بحث کو مطرح کرتے ہیں، اس مسئلے کو مطرح کرتے ہیں، اس مسئلے کے بعد سے جس مسئلے کا ربط منطقی اور عقلی طور پہ بنتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اور یوں علامہ مکمل کتاب کو آخر تک وہ تدوین کرتے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مباحث ترتیب منطقی اور عقلی و تفکر عقلی کی اساس پہ مباحث کا تدوین ہونا، یہ اس کتاب کی سب سے اہم ترین خصوصیت کہ جو اس کو کتاب درسی کے طور پہ حوزے کے اندر اہمیت دیتی ہے، وہ یہی اس کا مباحث کو جو ہے منطقی لحاظ سے پیش کرنا ہے۔ البتہ ایک اور نقطہ جو اس کے اندر ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے یہاں پر مباحث کی جو ساختار ہے، جیسا کہ علم فلسفے کا جو ڈھانچہ و ساختار علم فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کی، وہاں پہ بھی یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ علامہ نے یہاں پر جو ساختار مباحث فلسفی ان کو بھی انتہائی منظم اور سلیس زبان کے اندر وہ پیش کیا۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب حکمت صدرائی کی اساس پر ذکر کی گئی ہے، وہ بنیادی ترین مبانی حکمت صدرائی اس کتاب کے اندر سلیس اور روان انداز کے اندر علامہ نے پیش کیے ہیں۔ ایک اور خاصیت اس کتاب کی ہے کہ علامہ نے اس کتاب میں بدایۃ الحکمہ کے اندر کمتر
لیکن نہایہ میں زیادہ بیشتر اور زیادہ یہ کام کیا ہے کہ اپنے اختصاصی نظریات جو انہوں نے حواشی بر اسفار کے اندر ذکر کیے ہیں یا ملا صدرہ پہ اشکال کیا ہے یا ملا صدرہ کی ہی مبانی کے اساس پہ اور تحقیقات اور مباحث کو جو استنباط کیا ہے وہ علامہ نے ان کتب کے اندر منتقل فرمایا ہے۔ کتاب بدایہ میں کمتر اپنے خاص مبانی کو ذکر کیا ہے، لیکن کتاب نہایت الحکمہ میں بیشتر اپنے اختصاصی و اپنے جو خاص مبانی ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم خاصیت ہے اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب علامہ نے ایک سیر تاریخی اور تحول تاریخی کے اوپر ناظر ہوتے ہوئے مطرح فرمائی ہے۔ یعنی اگرچہ اس کتاب کی اساس و روح حکمت متعالیہ ہے، لیکن علامہ حکمت اشراق کی جانب بھی ناظر ہیں، علامہ حکمت مشاء سے بھی اصطلاحات کو ذکر کرتے ہیں اور حکمت مشاء کی بھی بعض مباحث کو ذکر کرتے ہیں۔ بعض نظریات کو ذکر کرنے کے بعد سے ان نظریات میں کس طرح سے ارتقاء، ان نظریات میں کس طریقے سے تحول اور عروج جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، ان کو بھی علامہ ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا حکمت متعالیہ کے اساس پر کتاب تدوین کرنے کا یہ معنی نہیں کہ علامہ حکمت مشاء، حکمت اشراق کی طرف ناظر ہی نہیں اور ہمیں حکمت مشاء و اشراق سے اصلاً آشنائی نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں، بلکہ ان کی طرف بھی ناظر ہوتے ہوئے بنیاد حکمت متعالیہ کو قرار دیتے ہوئے علامہ مباحث کو یہاں پر وہ ذکر فرماتے ہیں۔ یہ اس کتاب بدایت الحکمہ کے بعض جو ہے وہ خصوصیات کہ جو اس کو متن حوزوی اور اس کو ایک کتاب درسی کے طور پہ حوزات علمیہ میں تثبیت کرتے ہیں اور واقعاً ایک طالب علم کو اسی کتاب سے اپنی مباحث فلسفی کا آغاز کرنا چاہیے، وہ اس کی یہ برجستہ اور شاخص ترین خصوصیات ہیں۔ البتہ بعض ملاحظات کی اساس پہ بعض مباحث حکمت مطالعہ کو علامہ ان دونوں کتابوں کے اندر نہیں لاتے ہیں، جیسے ملا صدرہ نے جلد 8 اسفار و جلد 9 اسفار کے اندر مباحث نفس، علم النفس فلسفی اور مباحث معاد شناسی کی جو مباحث ان کو مطرح کیا ہے، لیکن علامہ طباطبائی اپنے زمانے کے بعض حالات اور بعض اور دلیلوں کی وجہ سے ان دو مباحث کو علامہ نے ان دو کتب میں ذکر نہیں کیا کہ اس لحاظ سے یہ دو کتابیں ایک نوع نقص رکھتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ یہاں پہ علامہ طباطبائی کے بعد سے بہت ساری اور کتابیں درسی فلسفہ لکھی گئی ہیں، جیسے کہ حضرت استاد آیت اللہ مصباح یزدی نے آموزش فلسفہ کے نام پہ کتاب لکھی اور بہت ہی توجہ طلب کتاب ہے۔ جناب استاد عبودیت نے فلسفہ مقدماتی کے نام پہ لکھی۔ اسی طرح بعض اور کتب ہیں، لیکن ان تمام کتب میں اساتید کے مطابق، یعنی بندہ حقیر کی نظر نہیں بلکہ اساتید جو تدریس کرتے ہیں ان کتب میں وہ جامعیت جو کتاب بدایت الحکمہ میں ہے، وہ جامعیت ان کتب کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا اساتید کی نگاہ میں واقعاً کتاب بدایت الحکمہ اگر یہ نواقص اور بعض اور چیزوں کو کتاب کے ساتھ ضمیمہ کیا جائے اور مطالعات کے انشاءاللہ وہ مقدمہ دہم کے اندر کہ کس طریقے سے کتاب کو مطالعہ کرنا ہے، کس طریقے سے تدریس کی جائے گی، روش تدریس کیا ہوگی اور مطالعہ و مباحثہ و دیگر جو اس کے ساتھ کام انجام دینے تاکہ مباحث فلسفی درست طور پہ عمیقاً حل اور ہضم ہو جائیں، ان کے ساتھ کیا کیا کام انجام دینے ہیں، اگر ان کو اس کتاب کے ساتھ ضمیمہ کریں تو اس کتاب کے نواقص کو دور کیا جا سکتا ہے اور متن حوزوی کے لحاظ سے یہ ایک بہترین متن قرار پاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی درس بعدی میں جو مقدمہ دہم ہے اس کو تیزی کے ساتھ اتمام کر کے اس کتاب کے اندر براہ راست جو کتاب کا مقدمہ علامہ نے ذکر کیا ہے اس مقدمے کے اندر وارد ہوں گے اور اس سے جو ہے انشاءاللہ اپنا سفر حکمی و سفر فلسفی اس کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔